شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ سے اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے، کسی قسم کا گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس گناہ کا اعلان نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس گناہ کو نہ بیان کرے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کیا جائے گا سوائے کھلم کھلا اعلان کر کے گناہ کرنے والوں کے۔ پھر آپ علیہ السلام نے تعریف بیان فرمائی اور کہا ان المجاہرہ، کھلم کھلا گناہ کرنا کیا ہے، اعلانیہ گناہ کرنا کیا ہے، ان یعمل الرجل باللیل، کہ رات میں آدمی کوئی کام کرے، رات کی تنہائی ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، باللیل عملا، لیکن صبح ہونے کے بعد ثم یصبح، جب صبح ہو گئی وقد سترہ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین نے اس رات کی بات پہ پردہ ڈال دیا تھا، یعنی اللہ کے اور اسی کے درمیان وہ بات تھی کہ اس نے رات میں کیا کیا، باقی دنیا میں کوئی اس بات کو نہیں جانتا تھا، لیکن صبح جب ہوئی وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے یا فلان، لوگوں کو بلاتا ہے، اے ادراؤ، نام لے لے کے بلاتا اور کہتا ہے عملت البارحۃ کذا و کذا، کہ رات میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کے رات کے گناہ کو چھپا دیا تھا، اس نے صبح ہونے کے بعد دنیا والوں کے سامنے اپنے گناہ کا اعلان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے امتی کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ لا یحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ برائی کی بات کو اعلانیہ طور پر بیان کرنے سے منع کرتا ہے، لیکن جس کے ساتھ ظلم کیا جائے وہ اپنی بات کو لوگوں کے درمیان میں بیان کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، یشکو جارہ، اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر کہ مجھے پڑوسی بہت پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے پاس شکایت لے کے آیا، آپ نے فرمایا اذهب فاصبر، جاؤ صبر کرو، معاملہ درست ہو جائے گا، لیکن فاتاه مرتين او ثلاثا، وہ آدمی 2 مرتبہ آیا، 3 مرتبہ آیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذهب فاطرح متاعك في الطريق، اپنے گھر کا پورا سامان لا کے روڈ پہ ڈال دے، جس گھر میں تو رہتا ہے، جہاں تیرا پڑوسی تجھے پریشان کر رہا ہے، تیرے گھر کا پورا سامان لے اور روڈ پر ڈال کے وہاں پر بیٹھ جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، فطرح متاعه في الطريق، اپنے گھر کا پورا سامان لایا، روڈ پہ ڈال دیا اور وہاں پر آ کر وہ بیٹھ گیا۔ فجعل الناس يسألونه فيخبرهم، لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، اس سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، آخر تو نے یہاں پر سامان لا کر کیوں ڈال دیا ہے؟ تو وہ لوگوں کو اپنے پڑوسی کی شکایت کر رہا ہے، جو بھی آتا ہے اس کے سامنے وہ بات بیان کرتا ہے کہ مجھے میرا پڑوسی تکلیف دے رہا ہے، اسے اللہ کے نبی نے مجھے ایسا کرنے کو کہا ہے، اور جو بھی اس کی بات کو سنتا یلعنونہ فعل اللہ، اس کے عمل کو لعنت کرتا اور اس پڑوسی پہ لعنت ملامت کرتے، اس کو گالیاں دے کے وہ لوگ وہاں سے گزر جاتے۔ جب یہ ماجرا پڑوسی نے دیکھا تو اس نے کہا اے میرے بھائی ارجع لا ترى من شيئا تكرهه، اب کی بار میں تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا، اپنا سامان جو ہے گھر کے اندر لے کر چلے جاؤ۔ تو اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے اور وہ اپنے ظلم کا اعلان کرتا ہے یا کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے، بغیر کسی وجہ کے گناہ کے کاموں کو بیان نہ کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس بات کو نہ پھیلایا جائے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المستبان ما قال فعل البائد ما لم يبعد المظلوم، کہ سب سے پہلے 2 لوگ آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں، ایک آدمی دوسرے کو گالی دے رہا ہے، دوسرا آدمی پہلے کو گالی دے رہا ہے، تو یہ گالیاں جو دونوں دے رہے ہیں
ان میں جس نے گالی دینے کی شروعات کی وہ گنہگار ہوگا۔ دوسرا آدمی جو خاموش تھا اس نے شروعات نہیں کی، پہلا آدمی جس نے گالی دینے کی شروعات کی وہی آدمی اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہوگا۔ لیکن کب؟ جب تک کہ وہ آدمی معلوم یعتد المظلوم، دوسرا آدمی سامنے والا حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ یعنی پہل کرنے والے نے اگر 2 گالیاں دی تو سننے والے نے 4 گالیاں ڈبل دے دی تو یہ معاملہ برابر ہو گیا۔ اگر سننے والا خاموش رہتا ہے یا 2 گالی کے بجائے 1 گالی دیتا ہے تو پہلا جس نے گالی کی شروعات کی ہے وہی آدمی گنہگار ہوگا، دوسرے آدمی کو گناہ نہیں دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود اور نصارہ اہل کتاب جو ہیں یہ آپ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کے صحیفے دیے تھے، تورات جو ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی، اگر تم ویسی کتاب لے کے آتے ہو تو ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ یہ نہیں کہ کبھی ایک آیت آ رہی ہے، کبھی ایک سورہ نازل ہو رہا ہے، کبھی کوئی مضمون آ رہا ہے، ایسا نہیں۔ اگر پوری کتاب موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ تم کو دیتا ہے تو ہم تمہاری بات پر ایمان لائیں گے۔ یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو کم سے کم یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خط آئے، اللہ کی طرف سے کوئی لیٹر آئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ اگر ایسا کریں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، ان کا سوالات کرنا، ایسی باتیں کرنا ان کا کام ہے۔ آپ سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی، جبکہ اللہ نے وہاں پر تو پوری کتاب ان کو عطا کی، بے شمار معجزات سے ان کو جو ہے نوازا، کئی چیزیں ان کو دکھائیں، لیکن پھر بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کئی مطالبات کیے۔ جیسے کہ انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کو دیکھے بغیر ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بجلی کے ذریعے ہلاک کر دیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی تذکرہ کیا ہے، جو کہ پہلے پارے میں وہ باتیں گزر چکی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور کہا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ لوگ کہتے ہیں، عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یعنی عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، جبکہ وہ نہ قتل کیے گئے اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہاں جس کو سولی دی گئی ہے وہ ان کے مشابہ تھا۔ معاملہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے جو ہے مارنے کا ارادہ کیا، قتل کرنے کا پلان بنایا، تو اللہ کے اس پیغمبر نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، ان کے جو حواری تھے، ان کے ساتھ رہنے والے جو ان کے اصحاب تھے، وہ تقریباً 12 یا 17 لوگوں کی تعداد تھی۔ احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ 12 یا 17 لوگ تھے۔ ان تمام لوگوں کو آپ نے ایک کمرے کے اندر بلایا اور ان میں سے پوچھا کہ کون ہے جو میرے لیے قتل ہونا پسند کرے گا۔ لہذا ایک آدمی تیار ہوا اور اس نے کہا کہ اے پیغمبر، میں آپ کی جگہ پر شہید ہو جاتا ہوں اور مجھے پھانسی چڑھا دی جائے، مجھے یہ بات منظور ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں سے آسمان میں اٹھا لیا اور اس آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیا گیا۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہی کو ان لوگوں نے سولی پر لٹکا دیا۔ لٹکانے کے بعد یہ کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ صرف ان کی باتیں ہیں، یہ ان کے زبان کے دعوے ہیں، جبکہ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کے رسول ہیں، نہ وہ قتل کیے گئے، نہ وہ سولی پر لٹکا دیے گئے، بلکہ ان کا جو مشابہ آدمی تھا اس آدمی کو جو ہے ان لوگوں نے سولی پہ لٹکا دیا۔ اور قیامت سے پہلے جو 10 بڑی علامتیں ہونے والی ہیں، جب تک قیامت قائم نہیں ہوں گی، جب تک کہ یہ 10 بڑی بڑی علامتیں ظاہر نہ ہو جائے۔ ان 10 بڑی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس تعلق سے ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، ہم تمام انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی، اخیافی بھائی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیویاں ہیں،
تو وہ 4 بیویوں کے جو بچے ہیں وہ تمام آپس میں اللاتی بھائی کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں پر فرمایا کہ ہمارے والد ایک ہیں اور ہماری ماں الگ الگ ہے، لہذا ہم تمام انبیاء جتنے انبیاء گزرے ہیں سب آپس میں اللاتی بھائی ہیں اور ہمارا دین ایک ہے، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، ہم تمام کا دین ایک ہے۔ انا اول الناس بعیسیٰ بن مریم، سب سے زیادہ قریب عیسیٰ علیہ السلام سے میں ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور میرے بعد جو ہے میرے درمیان میں کوئی نبی دنیا میں نازل نہیں کیا گیا۔ لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور عیسیٰ کے درمیان میں کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا۔ وَإِنَّهُ نازل، اور وہ قیامت سے پہلے دنیا کے اندر نازل کیے جائیں گے۔ اور حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ مشرقی مینارے پر آسمان سے اتریں گے، جو مسجد ہے دمشق کے اندر، وہاں کے مشرقی مینارہ جو ہے اس مینارے پہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ آسمان سے اتریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، جب تم ان کو دیکھ لو تو ان کو پہچان لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے ان کی جو ہے نشانی بیان فرمائی اور کہا کہ وہ درمیانی قد کے آدمی ہے اور ان کا رنگ جو ہے سرخی مائل ہے، سفیدی اور سرخی، لال اور سفید 2 کلر مکس ہے، اس طرح سے ان کا رنگ ہے۔ اور جب وہ دنیا میں آئیں گے تو ان کے جسم کے اوپر ایک کاٹن کا لباس ہوگا، یعنی 2 چادروں میں وہ ملبوس ہوں گے اور اسی حالت میں وہ آسمان سے اتارے جائیں گے۔ اور جب تم ان کے سر کو دیکھو گے ایسا معلوم ہوگا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوگا، لیکن دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ ان کا سر گیلا ہے اور وہ غسل کر کے آئے ہوئے ہیں، ایسا سمجھ میں آئے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں سے اسلام کے تعلق سے جہاد کریں گے۔ ان کے دور میں جو ہے دنیا کے اندر صرف ایک ہی مذہب باقی رہے گا اور وہ اسلام ہوگا، جتنے باطل مذاہب ہوں گے سب کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دے گا۔ ان کے زمانے میں کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی دین باقی نہیں رہے گا، نہ عیسائی باقی رہیں گے، نہ مشرک اور کافر باقی رہیں گے، نہ یہودی باقی رہیں گے، اللہ تعالیٰ تمام کو ہلاک کر دے گا۔ دنیا میں صرف ایک ہی دین قائم رہے گا اور وہ دین اسلام ہوگا۔ اور ان کے کام کیا ہوں گے؟ وہ دنیا میں آنے کے بعد جو ہے صلیب کو توڑیں گے، فیدق الصلیب، صلیب جو کراس کا نشان ہوا کرتا ہے، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کرسچنز کے ان کے جو ہے عبادت گاہوں پر وہ نشان جو ہے صلیب کا اس کو وہ توڑیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یقتل الخنزیر، وہ سور کو قتل کریں گے، وَيَدْعُ الْجِزْيَةَ، اور ٹیکس کو جو ہے معاف کر دیا جائے گا، یعنی ٹیکس اور جزیہ دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ جو بھی لوگ ٹیکس دینے والے ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، انہیں اسلام کی دعوت پیش کی جائے گی، اسلام لائیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لائیں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے زمانے میں اتنا زیادہ امن قائم ہو جائے گا کہ ایک ہی مقام پر سانپ اور اونٹ اور چیتے اور گائے، بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چرتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ یہ آپس میں دشمن ہیں۔ اگر بھیڑیے جو ہے بکریوں کو دیکھے تو ان کو کھا جاتا ہے، اسی طرح چیتے، شیر، یہ سب اگر گائے کو دیکھے، کسی جانور کو دیکھے حملہ کرتے ہیں، ان کو مار ڈالتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب ساتھ ساتھ رہیں گے اور یہ ساتھ میں چریں گے، اور تمہارے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ بِاللِّحْيَاتِ لَا تَضُرُّهُمْ، تمہارے بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے اور وہ سانپ جو ہے انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال تک قیام کریں گے، 40 سال ان کی حکومت رہے گی، اس کے بعد وہ فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ یہاں پر ایک ضعیف روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام انتقال کریں گے تو وہ میرے ساتھ میرے قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مختلف علماء کرام اس حدیث کو، اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا نام ذکر فرمایا اور ان کے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اصل میں اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا مقصد یہ رہا کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی نبی نہیں بنایا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے جو نبی ہیں
ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اللہ کے رسول کی بھی وہ لوگ تکذیب کیا کرتے تھے اور ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے کون انبیاء تھے، موسیٰ کے بعد کتنے نبی آئے، اللہ نے تمام نبیوں کا یہاں پر نام لیا، جن میں ابراہیم علیہ السلام ہے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، ان کی اولاد ہے یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام ہے، ہارون، سلیمان، داؤد علیہ السلام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام یہاں پر ذکر فرمایا۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاءوں کے نام ذکر فرمائے، لیکن انبیاءوں کی تعداد 25 سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کیا تعداد ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 1,24,000 آئے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 8,000 انبیاء دنیا کے اندر آئے۔ صحیح تعداد کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ ساری روایاتیں ضعیف ہیں اور باطل روایات ہیں، لیکن یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول دنیا میں نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صرف 25 انبیاءوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم زمین میں اللہ کا انکار کرو، اللہ رب العالمین کی بات کو نہ مانو، اللہ کا انکار کرو، صرف تم نہیں بلکہ تمہارے ساتھ روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں سب مل کے اللہ کا انکار کرو، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے بے خبر ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی نقصان کی ہرگز نہیں پڑی ہوئی ہے۔ یعنی سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہونے والی ہے۔ جیسا کہ ایک بہترین حدیث ہے، حدیث قدسی جسے کہا جاتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس روایت کے اندر حدیث کے بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو قال، اللہ کیا فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر، اپنی جان پر ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ کے الفاظ ہیں، اے لوگو، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحْرَمًا، اور ظلم کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کیا ہے، فَلَا تَظَالَمُوا، کسی پہ ظلم نہ کرو، یا عبادی، اے میرے بندو، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتَ، تم سارے کے سارے گمراہ ہو، جسے میں ہدایت دوں وہی گمراہی سے نکل سکتا ہے، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، لہذا مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت دوں گا، یا عبادی کلکم جائعون، تم تمام کے تمام بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، جس کو میں کھانا کھلاؤں وہی کھانا کھا سکے گا، فاستطعمونی اطعمکم، لہذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم سب کے سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، جس کو میں لباس پہناؤں وہی جو ہے ننگے پن سے بچ سکتا ہے، فاستکسونی اکسکم، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن اور رات میں کئی مرتبہ غلطیاں کرتے ہو، گناہ کے کام کرتے ہو، اور وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، لہذا مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری، اگر تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ایسے ہی اگر تم تمام مل کر مجھے فائدہ پہنچانا چاہو گے لن تبلغوا نفعی، مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، انسانوں میں سے، جنات میں سے، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، دنیا کے اندر ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب لوگ مل کر، اللہ نے کیا فرمایا، اولکم وآخرکم، یعنی آدم سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام کے تمام انسان مل کر، صرف انسان نہیں
انسکم و جنکم، انسان بھی اور جنات بھی، سب لوگ مل کر اگر اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو آدمی دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، ما زادہ فی ملک شیئا، تب بھی میری حکومت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب مل کر کانوا علی افجر قلب رجل واحد منہ، اگر تمام کے تمام لوگ مل کر دنیا کے اندر ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ گنہگار ہے، نافرمان ہے، ما نقص ذلک من ملک شیئا، تو میری حکومت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر سب لوگ مل کر انسان اور جنات قاموا فی صعید واحد، کسی میدان میں جمع ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے سوالات کرتے جائیں، فأعطیت کل انسان، اور میں تمام لوگوں کو دیتا جاؤں، تو میرے خاص خزانے میں سے اتنا ہی کم ہوگا، کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، جیسے سمندر کے اندر سوئی ڈال کر نکالا جائے جتنا پانی سمندر میں سے کم ہوتا ہے اتنا ہی میرے خزانے میں سے کم ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، تمہارے جو بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کو میں گن گن کے رکھتا ہوں، میں شمار کر کے رکھتا ہوں، ثم اوفیکم ایھا، پھر قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، قیامت کے دن جو اچھا بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور قیامت کے دن جو آدمی برا بدلہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کر لے۔ یہ طویل حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا کہ اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی تم کرنے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہونے والی ہے، اگر سب مل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ انسانوں کی بندگیاں، انسانوں کے نیک اعمال انہی کے اپنے کے فائدے کے لیے ہے، اور ان کی نافرمانیاں ان کے نقصان کے لیے ہے، اس میں انہی کا نقصان ہونے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملات میں جو ہے غلو سے کام نہ لو، یعنی دین کے معاملات میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ رب العالمین کے جو احکامات آئے ہیں انہی احکامات کو ویسے ہی مانو جیسے کہ بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جیسے تم تک پہنچی ہیں ان تعلیمات کو ویسے ہی مانو، زیادہ آگے نہ بڑھو اور دین کے معاملات میں غلو کرنے سے بچا کرو۔ جیسا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ تم مجھے جو ہے لوگوں کی طرح یا عیسائیوں کی طرح جو ہے نہ بنا دینا کہ عیسائیوں نے اللہ کے ان کو بیٹا بنا دیا تھا، تم ایسا نہ کرنا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگوں تم مجھے لوگوں کی طرح عیسائیوں کی طرح مت بنا دینا، کیونکہ عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا ان کو بنا دیا تھا، تم صرف یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو بے شمار غلو اور دین کے معاملات میں حد سے تجاوز مسلمان کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کے بعد سورہ مائدہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ سورہ مائدہ اصل میں مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں کے اندر اس دسترخوان کا بھی تذکرہ کیا، کن کو وہ دسترخوان دیا گیا تھا اور کیوں دیا گیا تھا، اس کی وضاحت اس لیے سورہ شریفہ کے اندر موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ المائدہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ بھی مدنی سورہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے درس میں بیان کیا تھا، مدنی اور مکی کسے کہا جاتا ہے؟ ہجرت سے پہلے نازل کیے جانے والے تمام صورتیں مکی کہلاتے ہیں، اور ہجرت کے بعد نازل کیے جانے والے تمام صورتیں مدنی کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مائدہ کی پہلی آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کیا کرو، اگر کسی سے وعدہ کرو تو اس عہد و پیمان کو، اس وعدے کو پورا کیا کرو، کیونکہ یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے، اور وعدوں کی خلاف ورزیاں کرنا، عہد و پیمان کی خلاف ورزیاں کرنا یہ منافقین کی خصلتیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہود و نصارہ کی بھی یہ خصلت ہے۔
پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، بہیمہ کہتے ہیں چوپائیوں کو، جتنے جانور چار پیر کے ہیں انہیں بہیمہ کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چوپائیوں کو حلال کیا ہے۔ ان چوپائیوں میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ 8 قسم کے جانور ان چوپائیوں کے اندر شامل ہے، ایک ہے اونٹ، دوسرا ہے گائے، تیسرا ہے بکری اور چوتھا ہے بھیڑ۔ اس کے مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، یہ 4 اور 4 ملا کر 8 قسم ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے حلال کر دیا ہے۔ جتنے جانور ہیں یا جتنے پرندے ہیں، ان تمام چیزوں میں 2 فارمولے آپ یاد رکھ لیں کہ کون سا جانور حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سا پرندہ حلال ہے، کون سا پرندہ حرام ہے۔ 2 فارمولے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے وہ جانور سے مراد 4 پیر کے جانور، وہ جانور حرام ہیں جو ذو ناب والے ہیں، یعنی کچلی کے دانت، انسانوں کے جیسے سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں، کتے کے ہوتے ہیں، شیر کے ہوتے ہیں، جس جانور کے یہ 2 دانت ہیں وہ تمام جانور حرام ہیں، اور جس جانور کے یہ دانت نہیں ہیں وہ جانور حلال ہے۔ یہ آسان سا فارمولہ ہے۔ اور ایسے ہی معاملہ پرندوں کے معاملے میں، وہ پرندے حرام ہیں جو ذو مخلب ہیں، یعنی سیدھا پنجے سے شکار کرنے والے۔ جو پرندے ڈائریکٹ پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ پرندے حرام ہیں، جیسے کووا ہے، چیل ہے، جسے آپ دیکھتے ہیں اگر کسی چیز کو پکڑنا، شکار کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ سب سے پہلے اپنے پنجوں کو ان پر پکڑتے ہیں اور گرفت میں لیتے ہیں۔ تو جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، وہ پرندے حرام ہیں، اور جو جانور، جن جانوروں کے سامنے کے جو نوکیلے دانت ہیں، اگر ایسے دانت ہیں تو وہ جانور حرام ہیں۔ باقی کے سارے پرندے اور سارے جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے بعض حرام غذاؤں کا یا حرام جانوروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم، تم پہ اللہ نے حرام کیا ہے، المیتہ، مردار کو حرام کر دیا گیا، والدم، خون کا کھانا حرام ہے، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت بھی کھانا حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ ذبیحہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے اس کا بھی کھانا حرام ہے، والمنخنقہ، اور ایسا جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، ہم نے رسی گھر میں لا کے باندھ دی، گلے کے گھٹنے سے جانور مر گیا، وہ جانور حرام ہو گیا، والمتردیہ، ایسا جانور جو ہے کسی اونچی جگہ سے گر جائے، گر کے ہلاک ہو جائے، وہ جانور بھی حرام ہے، والموقوذہ، ایسا جانور جو کسی مار کے لگنے سے، چاہے وہ ہم نے اس کو مارا ہو یا کسی جانور نے اس کو مارا ہو، کسی بھی مار کے لگنے سے اگر وہ مر گیا ہے وہ جانور بھی حرام ہے۔ اسی طرح النطیحہ، سینگ سے مار کھا کے ہلاک ہونے والا، کسی دوسرے جانور نے سینگ سے حملہ کیا، وہ جانور مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ اکل السبع الا ما ذکیتم، اور ایسا جانور کہ جس کو جو ہے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، درندوں نے اگر اس کو پھاڑ کھایا ہے وہ جانور بھی حرام ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وما ذبح علی النصب، اور آستانوں پر ذبح کیا جانے والا جانور، مندروں میں، درگاہوں پر، ایسے مقامات پر اگر جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو وہ جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت کو میں نے پورا کر دیا ہے، اور میں تم سے راضی ہوں صرف اور صرف دین اسلام کے ذریعے۔ یہ آیت کریمہ کے تعلق سے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی آدمی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انکم تقرؤون آیتا، تمہارے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت ہے لو نزلت فینا، اگر وہ آیت ہمارے پاس نازل کی جاتی لاتخذناها عیدا، تو ہم اس نازل ہونے والے دن کو عید کا دن بنا لیتے، جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہے ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی لعالم حین انزلت، بے شک مجھے وہ بات معلوم ہے کہ وہ آیت کب نازل ہوئی، وہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے اور وہ یوم عرفہ تھا۔
عرفہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن حج کا دن ہوتا ہے اور وہ دن جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی وہ دن عید کا ہی ہے۔ آپ نے جو ہے اس یہودی کے سوال کا جواب دیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، حالانکہ اسلام میں کتا کھانا بھی حرام ہے، کتے کے ذریعے اگر کتا کسی جانور کو پکڑتا ہے تو وہ جانور کھانا بھی حرام ہے، لیکن ایسا کتا جو ہم نے ٹرین کیا ہو، ہم نے اس کو سکھایا ہے شکار کیسے کیا جاتا ہے، اس کو سکھایا گیا، تو اگر وہ جانور وہ کتا کوئی شکار پکڑ کے لاتا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے اس علم کے ذریعے اگر تم کتے کو علم سکھاتے ہو اور اس کو ٹرین کرتے ہو اور وہ ٹرین کیا ہوا کتا، علم حاصل کیا ہوا کتا کسی جانور کو شکار کر کے لاتا ہے تو اس کا جانور، اس کا ذبیحہ کھانا حلال ہے، اس غذا کو تم کھا سکتے ہو۔ یہاں پر دیکھیے علم کی اہمیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ کتا کھانا حرام ہے، کتے کے تعلق سے قرآن میں ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، کتا اگر کسی برتن کو چاٹ لے یا ہاتھ لگا دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے، 6 مرتبہ پانی سے، 1 مرتبہ مٹی سے، اتنا زیادہ ناپاک جانور ہے۔ لیکن اگر وہی جانور علم سیکھ لیتا ہے، علم کی یہاں پہ اہمیت اللہ رب العالمین نے واضح فرمائی، اور علم سیکھ کر اگر شکار کرتا ہے تو علم سیکھنے کی بنیاد پر اس کا شکار کھانا حلال ہے، اس میں کسی قسم کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے وضو کا طریقہ سکھلایا اور کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم من الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضو کا طریقہ سکھلایا، اور وضو کے طریقے میں یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ گردن کا مسح کیا جانا چاہیے۔ اللہ نے مسح کس کا فرمایا؟ وامسحوا برؤوسکم، تمہارے سر کا مسح کیا جانا ہے۔ یہاں پر گردن کا مسح کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، نہ اللہ کے کلام میں ایسا کوئی ذکر ہے، نہ نبی کے فرامین میں ہمیں ایسا کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ تو جو کام ثابت نہیں ہے اس کام کو کرنا اصل میں یہی غلو ہے، دین میں آگے بڑھ جانا، حد سے پار ہو جانا، جو چیزیں نہیں ہیں اسے بھی کرنا، تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے جو عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، جب کبھی تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، ایسا نہ ہو کہ گواہی دینے کے معاملے میں اگر تمہارے اپنے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں، اپنوں کو بچانے کے لیے اگر تم جھوٹی گواہی دیتے ہو تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اعدلوا، انصاف کے ساتھ جو ہے فیصلے کرو، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ هو اقرب للتقوى، یہ عمل تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا اور ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اٹھنے والے ہاتھوں کو روک لیا، تم پر اٹھنے والے ہاتھوں کو، تمہارے خلاف میں آنے والے چال بازیوں کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا اور تم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے محفوظ کر دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ایمان رکھو، مکمل اس پہ بھروسہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ واقعہ یہ تھا کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر ایک جنگ ہوئی جس کا نام ذات الرقاع تھا۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دوپہر میں آرام کرنے کے لیے الگ الگ بکھر گئے میدان کے اندر، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں جا کر آرام کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے دیکھا ایک جگہ پر درخت ہے جہاں پر بہترین سایہ ہے، آپ وہاں پر آئے، اپنی تلوار کو نکال کر اس درخت کے اوپر لٹکا دیا اور آپ سونے لگے۔ اتنے میں ایک یہودی آدمی وہاں پر آ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک یہودی آدمی وہاں پر آیا اور آنے کے بعد اس نے جو ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی کو تلوار کو نکال کے اس نے تلوار کو میان سے باہر نکالا اور لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ
اتنے میں اللہ کے رسول کی جب آنکھ کھلی، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور وہ سوال کر رہا ہے، یا محمد، اے محمد، تجھ کو مجھ سے اب کون بچانے والا ہے؟ تیرے ساتھی تو یہاں پر کوئی نہیں ہے، تو اکیلا ہے، اور تیرے پاس نہ ہتھیار ہے نہ تیرے پاس کوئی چیز ہے، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا تھا، اللہ۔ جیسے ہی الفاظ اس نے سنے، اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اللہ کے رسول نے اس کو اٹھا لیا اور اس سے سوال کرنے لگے گردن پہ رکھ کے، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ یہودی آدمی، اس نے معافی مانگی، منتیں مانگی، تو اللہ کے رسول نے اس کو جانے کے لیے کہا اور اس کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا اور کہا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر جو ہے کامل بھروسہ جن کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے نجات دے دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بیان کرتے ہیں، جبکہ ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، جن میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، وَلَمْ تَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں ان کے قبول ہوتے ہیں جن کے اعمال میں تقویٰ ہے۔ تقوی کی بنیاد پہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر معاملہ یہ ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو ان کو جب بھی اولاد ہوتی تھی ہر بار دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ پہلے بار میں ایک بیٹا ایک بیٹی، دوسرے بار میں ایک بیٹا ایک بیٹی۔ تو جو قابل تھا یہ پہلے وقت میں پیدا ہوا تھا، قابل اور اس کے ساتھ ہونے والی بہن۔ دوسرے ولادت میں جو ہوا حابل پیدا ہوا، اس کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی۔ اب چونکہ اس زمانے میں انسان تو کوئی تھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا تھا کہ آپس میں جو ہے کراس طریقے پر نکاح کیا جائے گا، یعنی قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح حابل سے کیا جائے گا، حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح جو ہے قابل کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا تھا کہ قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ تھوڑی خوبصورت تھی، اور حابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ تھوڑی سی کم خوبصورت تھی۔ اب قابل کہنے لگا کہ میں جو ہے اپنی بہن سے نکاح کروں گا، سگی بہن کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کا قانون ہے اور جو قانون ہے وہی ہوگا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے دونوں کو قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا، کہا کہ جاؤ اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس بچی سے نکاح کر لے گا۔ دونوں گئے۔ حابل جو تھا قتل ہونے والا وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چرانا اس کا کام تھا، اور جو قابل تھا وہ کھیتی باڑی کرنے والا آدمی تھا، لہذا دونوں بھی گئے۔ حابل نے ایک جانور ذبح کیا اور میدان میں رکھ دیا، قابل بھی گیا اور اپنے کھیت سے اناج اٹھا کر لایا اور میدان میں رکھ دیا۔ اور اس زمانے میں جو ہے آسمان سے آگ آیا کرتی تھی، جس کی قربانی اللہ کو منظور ہوتی آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو آگ کھا لیتی، تو جس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ لہذا حابل نے جو جانور ذبح کر کے رکھا تھا آسمان سے آگ آئی اور اس نے جو ہے حابل کی قربانی کو کھا لیا، اور قابل کی قربانی کو اللہ نے منظور نہیں کیا۔ اب اس کے بعد بھی جو ہے قابل اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ نہیں، میں اس بات کو نہیں مانوں گا، میں تجھے مار کے رہوں گا۔ آخر میں معاملہ وہی ہوا جیسا کہ ہم نے اس کئی مرتبہ اس واقعے کو سنا ہے کہ قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور اس کو مار ڈالا۔ جب وہ مار دیا، اب مارنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ مارنے کے بعد جو ہے وہ افسوس کرنے لگا اور پریشان ہوا۔ اللہ نے کہا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جب اس نے صبح کی تو وہ شرمندہ ہوا اور نادم ہوا کہ میرے بھائی کو تو میں نے مار دیا، اب اس کا کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کووں کو بھیجا، دو کوے آئے
فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، آسمان سے دو کوے آئے، آپس میں لڑ لیے، ایک کوے کا انتقال ہو گیا تو اس کوے نے اپنے اس بھائی کوے کو جو ہے زمین کھود کے وہاں پر دفن کر دیا۔ یبحث فی الارض، زمین کھودا اس کوے نے اور اپنا جو بھائی انتقال کر گیا تھا کوہ، اس کو وہاں پر دفن کر دیا۔ لیوریہ، یہ قابل جو ہے یہ تمام ماجرا دیکھ رہا تھا اور وہ کہنے لگا کہ مجھ پہ بڑا افسوس ہے، مجھ پہ بڑی ندامت کی بات ہے کہ ایک معمولی کوے نے مجھے کس طرح دفن کرنا چاہیے یہ عمل سکھایا ہے۔ تو کوے نے جو ہے انسانوں کو دفن کرنے کا طریقہ سکھلایا اللہ کی جانب سے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان واقعات کو اللہ نے ذکر فرمائے، اور حدیث میں آتا ہے کہ روئے زمین پر قابل کے قتل کرنے کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے ناحق قتل کیے جائیں گے ان تمام قتل کا ایک ایک گناہ قابل کے سر پہ جاتا رہے گا، ان تمام قتل کا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ روئے زمین پر قتل کرنے کی سنت کو سب سے پہلے قابل نے ادا کیا، طریقہ اس نے بتایا۔ اسی مناسبت سے بے شمار احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر ہم کسی برائی کے کام کو ایجاد کرتے ہیں، اگر ہماری وجہ سے وہ برائی لوگوں میں عام ہو جاتی ہے، جتنے لوگ وہ برائی کرتے ہیں وہ تمام لوگوں کا گناہ ہمارے سر بھی آتا ہے۔ ہم نے کوئی غلط بات لوگوں کے درمیان میں شیئر کر دی، کوئی غلط میسیج لوگوں کے درمیان میں پھیلا دیا، کوئی غلط ویڈیو لوگوں کے درمیان میں پھیلا دیا، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والوں کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن جس نے اس کو شیئر کیا ہے اس کو بھی برابر کا گناہ ملتا رہے گا جب تک کہ وہ چیز باقی رہے گی۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان باتوں کا تذکرہ کیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو ابتغوا الوسیلہ، تم جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب میں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جانب میں دعا کرنے کے لیے، دعائیں قبول ہونے کے لیے اگر تم چاہتے ہو، ویسے تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ڈائریکٹ قبول کی جاتی ہیں، لیکن اگر وسیلہ اختیار کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن وسیلے کے اندر صرف 3 وسیلے جائز ہیں۔ سب سے پہلا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ذریعے دعا کی جائے، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ تمام ناموں کا وسیلہ لے کے اگر دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ پہلا جائز وسیلہ۔ دوسرا وسیلہ جو جائز ہے، انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے۔ زندگی میں ہم نے کوئی بھی نیک عمل کیا ہے، ہمیں یاد ہے کہ ہم نے فلاں وقت میں اچھا کام کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اگر ہمیں وہ کام یاد ہے تو اس کام کا وسیلہ لے اور کہے کہ اے اللہ میں نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا اور اس کام کے پیچھے صرف تیری رضامندی مجھے مقصود تھی، لہذا مجھے اس مصیبت سے نکال یا میری یہ دعا قبول فرما لے۔ تو ایسا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اور فوری مصیبتوں سے نجات دے دی جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر تفصیلی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ 3 لوگ تھے بنی اسرائیل ہی کے اندر، انہوں نے سفر کا ارادہ کیا، اچانک بارش نے ان کو پکڑ لیا، بارش شروع ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں جا کر چھپے۔ جیسے ہی غار میں بیٹھے اوپر سے بڑی چٹان آئی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب ان لوگوں نے جو ہے بڑی کوشش کی اس کو ہٹانے کی، لیکن غار کے منہ سے وہ چٹان ہٹا نہیں سکے، لہذا انہوں نے سوچا اور کہا ہمارے پاس اب نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو بھی نیک عمل کیا ہے اس نیک کام کا وسیلہ لیتے ہوئے اللہ سے دعا کریں گے۔ پہلے آدمی نے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ میرے پاس جو ہے بوڑھے ماں باپ تھے، میرے پاس بکریاں تھیں، جانور تھے، میں روزانہ بکریاں چرا کے لاتا، سب سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا، اس کے بعد خود پیتا، بچوں کو پلاتا، بیوی کو پلاتا، غلام کو پلاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میرے آنے تک ماں باپ سو گئے، میں جب آیا تو دیکھا کہ ماں باپ تو سو رہے ہیں، میں نے دودھ تو نکالا لیکن دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، حالانکہ بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، غلام بھوکا ہے، میں خود بھوکا ہوں، لیکن میں نے نہ ماں باپ کو بیدار کیا اور نہ ہی کسی کو دودھ پلایا۔
جب صبح ہوئی میرے ماں باپ جب نیند سے بیدار ہوئے سب سے پہلے ان کو میں نے دودھ پلایا، اس کے بعد میں نے پیا، بچوں کو پلایا، بیوی کو پلایا۔ اے اللہ میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، اگر تو اس کام سے راضی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چٹان کا جو حصہ تھا تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ نکل پائیں۔ پھر دوسرے آدمی نے دعا کی، اس نے بھی اس وسیلے سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، ایک دن جو ہے مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اس کے بعد اس کی مزدوری کو میں نے لیا اور اس کی مزدوری کو لے کر میں نے جانور خریدے، میں نے گائے خریدی، میں نے اونٹ خریدے، اس کے بعد وہ کاروبار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ کئی مدتوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہا کہ اے ہمارے بھائی میں نے فلاں فلاں ٹائم پہ آپ کے پاس کچھ مزدوری کی تھی اور آپ کے پاس کچھ روپے میرے دینا باقی ہے، میں وہ لیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اے بھائی جتنا جانور تم دیکھ رہے ہو، یہ گائے، یہ اونٹ، یہ بکریاں، جتنا مال ہے یہ سب تمہارا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ اے میرے بھائی مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو، میری معمولی مزدوری ہے مجھے دے دو۔ اس نے کہا، سمجھایا اور کہا کہ نہیں، تمہاری جو مزدوری تھی اسی مزدوری سے میں نے یہ تمام کا تمام کاروبار شروع کیا تھا، مجھے اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ لہذا اللہ کے رسول نے کہا، اس آدمی نے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ اس آدمی نے اپنا تمام کا تمام مال وہ لیا، ایک بھی چیز وہاں پر نہیں چھوڑی، اور میں نے یہ کام جو ہے صرف تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چٹان کا کچھ اور حصہ ہٹ گیا۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ میں مالدار تھا، ایک زمانے میں قحط پڑا، لوگ کھانے پینے کے لیے محتاج تھے، میری چچیری بہن تھی جو خوبصورت تھی، میں اسے چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ برائی کروں لیکن وہ آمادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجبوری میں وہ میرے پاس آ گئی تاکہ مجھ سے کچھ اناج حاصل کر لے، میں نے اس کا فائدہ اٹھایا، میں اس پہ قابو پا گیا، جب برائی کرنے کا ارادہ کیا مکمل طور پہ اس کو قبضے میں لے لیا، تب وہ کانپنے لگی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اے بھائی جان یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے، تم حرام کام سے بچو، مجھے اللہ کا ڈر آتا ہے۔ میں فوری اس کام سے ہٹ گیا، یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، میں نے اس بہن کو چھوڑ دیا، اسے مال بھی دیا اور وہ گناہ سے میں بچتا رہا، یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو وہاں سے نجات دے دی، چٹان کا پورا حصہ ہٹ گیا۔ تو جائز وسیلوں میں دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ اور تیسرا وسیلہ جائز یہ ہے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں جو نیک آدمی ہے اس کے پاس جائیں، اس سے دعا کی درخواست کریں کہ ہمارا ایسا ایسا معاملہ ہے، ہم بیمار ہیں، پریشان ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا قبول فرمائے گا، یہ تیسرا جائز وسیلہ ہے۔ ان تین وسیلوں کے علاوہ کسی بھی قسم کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگ دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا قبول فرما، ایسا کہنا جائز نہیں ہے، یا کسی اور چیز کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جس بات کا ذکر کیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو یہ تین وسیلے ہی جائز ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اور جو زندہ آدمی ہے، مرے ہوئے نہیں، زندہ آدمی ہیں، نیک اللہ والے ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کر کے اس وسیلے کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان قریشا اہمہم شان المرأة المخزومیہ، کہ قریش میں مخزومی خاندان جو تھا وہ اونچا خاندان تھا، اس خاندان کی ایک عورت نے چوری کی، التی سرقت، اس نے چوری کی۔ اب لوگ کیا کہنے لگے، فقالوا من یکلم فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول کے پاس جائے اس کی سفارش کرے، کیونکہ بڑے خاندان کی ہیں، اونچے خاندان کی ہیں، چوری تو کر لی ہے، اب اگر ہاتھ کاٹے جائیں گے تو بدنامی ہوگی، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، لہذا ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول کے پاس جائے اور اس عورت کے بارے میں سفارش کرے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، لوگوں نے کہا من یشتری الا اسامہ بن زید،
ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے اللہ کے نبی کے پاس جانے کی سوائے اسامہ بن زید کے، جو اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول ان کو بڑا چاہتے ہیں، ان کو ہم اللہ کے رسول کے پاس بھیجتے ہیں۔ فکلمہ اسامہ جو ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اس سے گناہ تو ہو گیا ہے، اس کے ہاتھوں کو نہ کاٹا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں سے ایک حد کو روکنے کے بارے میں سفارش لے کے میرے پاس آئے ہو؟ کیا تم اللہ کے حدود کو نہیں جانتے؟ تم کیسے میرے پاس آئے؟ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی غصے میں مسجد میں آئے، ثم قام، آپ کھڑے ہوئے، فاختبا، اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، آپ نے کہا، انما هلك الذين من قبلكم، تم سے پہلے والے لوگ اسی وجہ سے ہلاک کیے گئے، انہم كانوا اذا سرق فيهم الشريف، جب ان میں سے کوئی عزت والا بڑے خاندان کا آدمی گناہ کرتا، چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے، اقاموا علیہ الحد، اگر یہ کام اس نے کیا ہے تو میں ضرور اس حد کو پورا کروں گا۔ پھر آپ نے اس بات کا ذکر فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت فقطعت تو یدہا، یہ تو ایک خاندان کی عورت ہے، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹ دوں گا۔ یہ اللہ کے حدود ہیں۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورتوں کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے قصاص کا تذکرہ فرمایا اور کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، جیسے جو ہے نقصان پہنچائے گا اسی طرح جو ہے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ ہاں تم میں سے جو آدمی قصاص کو جو ہے معاف کر دے یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اسلامی قانون یہ ہے کہ جس نے جیسا گناہ کیا ہے اس کو ویسے ہی مارا جائے گا۔ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے بدلے میں اس آدمی کو قتل کیا جائے گا، کسی نے کسی کے دانت توڑے ہیں بدلے میں اس آدمی کے دانت توڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس بات کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات سے متنبہ کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم میں سے کسی نے ان کو اپنا دوست بنایا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ دوست سے مراد کاروباری لحاظ سے دوستی ہے الگ بات ہے، لیکن دینی معاملات میں ان کا دیکھا دیکھی کرے گا، دینی امور کے اندر اگر ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو گویا کہ وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ کاروبار کی حد تک، بزنس کی حد تک، جاب کی حد تک اگر دوستی ہے تو اس میں کوئی جو ہے برائی نہیں، ممانعت نہیں ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں جب دین کی باری آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مقدم ہے، اپنے کسی دوست کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اللہ نے یہاں پر خاص طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کا نام لے کر بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر تم لوگ جو ہے اپنے دین سے پھر جاؤ، اب جو مسلمانوں کی جماعت ہے اگر اپنے دین سے پھر جائے اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو لے کر آئے گا جن کے اندر یہ باتیں پائی جائیں گی، یحبہم و یحبونہم، وہ اللہ کو چاہنے والی ہوں گی، اللہ ان کو چاہنے والا ہوگا، اور اذلۃ المؤمنین، ایمان والوں پر وہ لوگ نرم ہوں گے، اعزت الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ دین کے معاملے میں، دین کو اختیار کرنے کے معاملے میں، اعمال صالحہ کے کرنے کے معاملے میں اگر کوئی کہتا ہے ارے ابھی تیری عمر کیا ہے، ابھی تو جوان ہوا ہے، داڑھی کیوں رکھ رہا ہے، داڑھی کو کاٹ لے، تو ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، جو لوگ جو ہے کسی بھی ملامت کرنے والے کی، لعنت کرنے والے کی یا برا بھلا کہنے والے کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ ان سے ہرگز نہیں ڈریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو لے کر آئے گا۔
پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف جو بھی نازل کیا ہے اس بات کو آپ لوگوں تک پہنچا دیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر تمام صحابہ کے درمیان میں اس بات کا اعلان کیا، ان سے سوال کیا تھا حل بلغتا، کیا میں نے اللہ کی بات کو تم تک پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے اس بات کا سوال کیا، تمام لوگوں نے بآواز بلند اس بات کا اقرار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کی تمام باتوں کو ہم تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 6 پارے کی آخری آیت کے اندر لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے ایمان والو دشمنی کے معاملے میں جو یہودی ہیں اور جو مشرک ہیں یہ ایمان والوں سے دشمنی کے معاملے میں سخت ہیں، اور جو نصارہ ہیں عیسائی ہیں یہ تھوڑے سے نرم ہیں۔ اللہ نے یہاں پر ان کی قسموں کو بیان کیا کہ جو یہودی ہیں اور جو مشرک ہیں یہ مسلمانوں کے تعلق سے ان کے دلوں میں عداوت دشمنی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے، اور جو عیسائی ہیں کرسچنس ہیں یہ مسلمانوں کے معاملے میں تھوڑے سے نرم ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے 6 پارے کے اندر ان تمام واقعات کو اور ان تمام احکامات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو، سننے کو، سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں توحید پر قائم رکھے اور توحید ہی کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین وقولی قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔